الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اراکین اسمبلی بھی کمپین نہیں کر سکتے، وزراء بھی کمپین نہیں کر سکتے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایلیگیشنز لگا کر ان کے لوگوں کو گلگت بلتستان سے صوبہ بدر کر دیا جاتا ہے، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو نظر بند کیا جاتا ہے، زیادہ تر امیدواروں کو کمپین نہیں کرنے دی جاتی، جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو وہاں پہ آپس میں نورہ کشتی کر رہے ہیں، انہیں مکمل سہولت فراہم کی جاتی ہے، انہیں ایک دوسرے کے لیے یعنی وہ کھلا ان کے لیے میدان چھوڑا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر اراکین اسمبلی پہ پابندیاں ہیں اور وہ الیکشن کمپین نہیں کر سکتے تو پھر نواز شریف صاحب یہ بھی رکن اسمبلی ہیں، بلاول، آصفہ، بہت سارے اور ہیں، عطا تارڑ ہے، عابد شیر علی ہے، اختیار ولی خان ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ سارے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں کیا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ وہاں تو گورنر پنجاب بھی گئے ہوئے ہیں۔ یہ سارے لوگ کمپین کرنے کے لیے گئے ہیں نا، یہ کمپین ہی کریں گے اور کیا کریں گے، اور ان کی کمپین کرنے کے جلسے جلوس ویڈیوز آ رہی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں منع کر دیا جاتا ہے وہاں پہ۔ یہ الیکشن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مینوپلیٹ کر رہی ہے، اور کتنے عرصے کے بعد کر رہی ہے، یعنی عمران خان کو نکالے ہوئے انہیں 4 سال سے زائد ہو گئے۔ یہ ابھی تک عمران خان کی متھ نہیں توڑ سکے۔ عمران خان کو جیل میں ڈالے ہوئے انہیں 3 سال ہو گئے، یہ ابھی تک عمران خان صاحب کی مقبولیت کو نہیں کھا سکے۔ ان کو اپنی حکومت بنائے ہوئے 2 سال سے زائد ہو گئے، جو نئی حکومت بنائی ہے 4 سال سے تو ویسے یہ حکومت میں ہی ہے۔ یہ ابھی تک عمران خان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ عاصم منیر صاحب آئے، انہوں نے اپنا ٹینیور مکمل کر دیا، ایک اور ایکسٹینشن لے لی، لیکن آج بھی وہ اور ان کا پورا بنایا ہوا نظام عمران خان کا قیدی نمبر 804 کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ دیکھیں، ڈونلڈ لو نے جو سائفر لکھا تھا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ خاموش رہے، انہوں نے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی۔ زیادہ تر لوگ ڈرتے ہیں پاکستان میں، اور یہ حقیقت ہے، اور میرے خیال میں وہ اتنا ناجائز بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے، مارنے والے کو بلیم کرنا چاہیے، مار کھانے والے یا مظلوم کو برا کیا کہنا۔ لوگ بیچارے ایک لیول تک لڑ سکتے ہیں، اب بندوق اٹھا کے گولی تو نہیں چلا سکتے نا۔ اب بندوق کو استعمال کیا جاتا ہے، لوگ ٹیکس کے پیسے سے جو بندوقیں خرید کے دیتے ہیں، وہی بندوقیں لوگوں کے اوپر سیدھی کی ہوئی ہیں۔ تو لوگ اب بندوق اٹھا کے نہیں لڑ رہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نظام کو چلنے دینا چاہیے، یا آپ انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا جب لوگ آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور لوگ پھر بندوق کی گولی سے بھی نہیں ڈریں گے۔ اور الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے، جب آپ ظلم کو ایک لیول سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں پھر وہ مٹ جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ ہونا تو ہے۔ ڈونلڈ لو نے جب یہ سائفر آیا، اس نے جب بات چیت کی پاکستانی سفیر سے، پھر سائفر آیا پاکستان میں، جو اس نے پیغام بھیجا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو سارا کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان میں کہ سارا کچھ معاف کر دیا گیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیے، حکومت گرا دی، نئی حکومت بنا لی، بندر بانٹ کی گئی، دھاندلی کی گئی، 2 نمبری کی گئی، جبری گمشدگیاں کی گئیں، عدلیہ اور میڈیا پر پابندیاں لگا دی گئیں، غیر آئینی اور غیر قانونی الیکشن کروائے گئے، غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکات کی گئیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، الیکشن پورا کو پورا چوری کر لیا، فوجی عدالتوں میں سویلینز کو سزائیں دے دی، اور اب پھر ایک مرتبہ الیکشن چوری کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی باہر سے آگے نہیں روکے گا، کیونکہ امریکہ نے کہا تھا سب کچھ معاف، تو انہوں نے تو سب کچھ معاف کر دیا، اور یورپی یونین اس وقت اس سارے کانڈ کے اندر امریکہ کے ساتھ شامل تھا۔ کیسے سمجھیں آپ؟ عمران خان نے ایک دفعہ تو یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، اور اس پہ انہوں نے بولا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ لیکن جب یورپی ممالک کی جانب سے خطوط آ رہے تھے اور اس بات کا پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ پاکستان یوکرین اور روس کی لڑائی میں یوکرین کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تب عمران خان صاحب نے کہا نہیں، ہم نیوٹرل رہنا پسند کریں گے، ہم روس کے یا یوکرین کے دونوں میں سے کسی کے خلاف نہیں جا رہے۔ انڈیا نے بھی یہی کیا، کئی عرب ممالک نے بھی یہی کیا، لیکن پاکستان کا کیونکہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم ایک کرائے کی بندوق کے طور پہ استعمال ہوتے رہے ہیں، لہذا یورپی یونین برا مان گیا، اور عمران خان نے ان کو جواب دیا تھا ہم کوئی غلام ہیں۔ ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ تھا نا، تو دوسری طرف تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ یہ یورپی یونین کو جواب اچھا نہیں لگا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یورپی یونین نے جو کچھ مرضی ہو جائے پاکستان میں کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا،
اور یہ بات پاکستان کو یاد رکھنی چاہیے، ہر پاکستانی کو یاد رکھنی چاہیے کہ یورپی یونین جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایکشن لیتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان کے سنگین ترین جرائم کے اوپر بھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ناجائز بنائی گئی حکومت کے خلاف وہ نہیں بولے، بلکہ انہوں نے رپورٹیں دبائیں، اور جو رپورٹیں انہوں نے باقاعدہ خود لکھی، انہوں نے بنائی، وہ رپورٹیں بھی منظر عام پہ نہیں آئیں۔ ابھی ایک یورپی یونین کی ممبر ہیں، ان کا نام ہے کاجا کیلس، یہ ایک اسٹونین سیاستدان ہے، یہ وزیر اعظم بھی رہی ہیں، اسٹونیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، 2021 میں بنی تھی، 2024 تک یہ وزیر اعظم رہی تھی وہاں کی۔ تو آج کل یہ ایک سفارتکار ہیں، اس وقت یورپی یونین کی خارجہ امور اور سلامتی کی پالیسی کی اعلیٰ نمائندہ ہے، اور یورپی کمیشن کی نائب صدر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اب یہ پاکستان میں پہنچی، اس نے شہباز شریف سے ملاقات کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی، ڈار سے ملاقات کی اور باقی لوگوں سے۔ اب اس نے ٹویٹ کیا، کاجا کیلس نے کہا جی کہ پاکستان ایک اہم علاقائی طاقت اور یورپی یونین کے لیے ایک اہم شراکت دار ہے۔ آج اسلام آباد میں میں نے یورپی یونین اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ میں نے راولپنڈی میں GHQ میں آرمی چیف سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔ میں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے حوالے سے پاکستان کے کلیدی کردار کی تعریف کی۔ دیکھیں، جو پاکستان نے رول پلے کیا وہ پاکستان نے پلے کیا۔ پاکستان کا کوئی بھی آرمی چیف ہوتا وہ یہ کر سکتا تھا، اور اس کے اوپر پاکستان کی تعریف بنتی ہے اور سب کو کھلے دل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی حیثیت ہے، یہ پاکستان کی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ پاکستان یہاں پہ یہ رول پلے کر سکتا تھا، اور پاکستان نے یہ رول پلے کیا جس پہ ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے۔ لیکن جو ظلم پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس پہ ہر پاکستانی کو آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ تو یورپی یونین کی یہ جو نمائندہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ ایک بڑی منڈی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی یورپی یونین ہے۔ پاکستان یورپی یونین کی GSP پلس سٹیٹس کا جو معاملہ ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ایک سب سے بڑا پاکستان اس حوالے سے ایک ملکوں میں سے ایک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ خاتون نمائندہ یورپی یونین سے آئی ہیں، اور یہ سارے لوگ عمران خان کے معاملے پہ، یہ سارے لوگ انسانی حقوق کے معاملے پہ، عدلیہ کے اندر ہونے والی 2 نمبریوں کے معاملے پہ، یہ تمام لوگ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کو سزائیں دینے کے معاملے کے اوپر بھی چپ ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا، یہی چیزوں کے اوپر یہی سارے لوگ ایک دن بولیں گے، یہی ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا اور یہی پاکستان ہوگا، یا یہی امریکہ ہوگا اور یہی پاکستان ہوگا، یہی یورپی یونین ہوگا اور یہی پاکستان ہوگا۔ جس دن ان کے مفاد کے خلاف کوئی آدمی آئے گا تو یہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی نکتہ چینی کریں گے، اور یہی ایک خارجہ پالیسی کا خاصہ ہے، لوگ اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ عمران خان ان کے مفاد میں نہیں آ رہا تھا، یہ عمران خان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرنا چاہتے تھے، وہ استعمال ہونے سے اس نے انکار کیا، اور نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت کے جرنیل استعمال نہ ہوتے ریجیم چینج آپریشن کے لیے، تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت تو نہ جاتی نا، ان کی حکومت برقرار رہتی۔ لیکن جرنیلوں نے جیسے ہمیشہ خدمات سر انجام دی، امریکہ کے کہنے پر اور پینٹاگون کے کہنے کے اوپر انہوں نے ہمیشہ وہ کیا جو انہیں کہا گیا، تو انہوں نے کوئی اپنا ٹریک ریکارڈ تبدیل نہیں کیا۔ ابھی بھی انہیں کوئی حکم آتا ہے وہ فوری طور پہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ اب ناظرین، جو ناراض ارکان ہیں، انہوں نے بیرسٹر گور کو خط لکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کو پتہ نا خیبر پختونخوا میں آج کل ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ سہیل آفریدی نے اراکین اسمبلی سے ملاقات کی، تو کوئی کہتا ہے 52 آئے، کوئی کہتا ہے 72 آئے، لیکن ان بٹوین ہے نا، پھر بھی 20 سے 40 لوگ کم تھے۔ حکومت کہتی ہے 20 کم تھے، میڈیا کہتا ہے 40 کم تھے۔ اب جتنے بھی کم تھے وہ ناراض تو ہیں، اور انہوں نے خط لکھا بیرسٹر گور کو، اور خط میں مطالبہ کیا کیا؟ میں نے آپ کو 2 دن پہلے ایک ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ یہ جب بھی مطالبہ کریں گے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، یہ جب بھی بات کریں گے عمران خان کا نام لے کر پالیٹکس کریں گے، کیونکہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا۔ اور یہ موقع سہیل آفریدی نے خود دیا۔ دیکھیں، سہیل آفریدی کی اپنی غلطیاں ان کے سامنے آ رہی ہیں، ان کی اپنی کمزوری ان کے سامنے آ رہی ہے۔ اگر وہ ہمت دکھاتے اور طاقت کے ساتھ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کھڑے ہو جاتے اور ڈٹ جاتے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ہرکاروں کے خلاف، تو آج سہیل آفریدی کی صورتحال کچھ اور ہوتی۔ یہ وزارت اعلیٰ تو ابھی رہے گی، کبھی نہیں رہے گی، لیکن سیاست ساری زندگی رہے گی۔ تو سہیل آفریدی اپنا نام لکھوا سکتے تھے بڑے سیاستدانوں کے اندر، اور اپنا قد بہت اونچا کر سکتے تھے، ان کے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ لیکن انہوں نے میرے خیال میں بند کمروں کو زیادہ شاید پسند کیا، انڈور احتجاج کر لیا، تھوڑا کمروں کے اندر میٹنگز کر لی، کوئی ادھر میٹنگ کر لی، کوئی ادھر میٹنگ کر لی۔ تو وہ اس چکر کے اندر
وہ رہے نہیں جو وہ بن سکتے تھے، یا جو عمران خان نے ان سے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ سارا کچھ وہ کر نہیں پائے۔ اب اس میں جو ناراض ارکان اسمبلی، انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائی جائے، اور انہوں نے لیٹر لکھا بیرسٹر گھور کو، عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر تحریک چلائی جائے، قید پارٹی ورکرز کی رہائی کے لیے قانونی جنگ لڑی جائے۔ اب ان لوگوں نے جناب خط لکھ دیا۔ اس حوالے سے حکومتی جماعت پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کا، یہ خیبر پختونخوا میں ہے نا، یہ انہوں نے پشاور میں ایک اجلاس کیا، اور اجلاس کرنے کے بعد انہوں نے بیرسٹر گھور کو خط لکھ کر یہ کہہ دیا جناب کہ تحریک چلائیں، اور ہمیں بڑی تشویش کا اظہار ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان پہ جو پابندیاں ہیں ان پہ بھی ہمیں تشویش کا اظہار ہے، ملاقاتیں بند ہیں، اس پہ بھی ہم بہت پریشان ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک مثبت، جامع، مؤثر اور نتیجہ خیز حکمت عملی اختیار کی جائے۔ یہ جناب اب یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ مطالبات تو ناجائز نہیں ہے، لیکن کیا سہیل آفریدی کی حکومت گرا دی جائے گی؟ میں نے آپ کو پھر کہا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئینی عدالت کیا کرتی ہے۔ اگر آئینی عدالت نے کوئی شرارت کر دی تو کوئی پتہ نہیں سہیل آفریدی کی حکومت گرا دی جائے۔ ناظرین، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، خیبر پختونخوا کو جتنا بجٹ ملا، آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو عوام کے اوپر خرچ کرنا چاہیے تھا نا۔ یعنی جو اربوں روپے ملے انہیں، اپنا حصہ جو خیبر پختونخوا کو ملا، وہ پیسہ خیبر پختونخوا کی عوام کی تعمیر اور ترقی کے اوپر خرچ ہونا چاہیے تھا نا۔ اس سے سڑکیں بننی چاہیے تھی، اس سے لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے تھے، لوگوں کی صحت کے مسائل، کھیلوں کے مسائل، تعلیم کے مسائل، انفراسٹرکچر کے مسائل، یہ سارے حل ہونے چاہیے تھے نا۔ آدھا بجٹ بھی خرچ نہیں ہوا، کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو اس کی تفصیلات شیئر کروں گا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے سرپلس کیا، یعنی وہ جو ان کے پاس پیسہ تھا اس کو خرچ نہیں کیا۔ روزانہ کی بنیاد پہ سہیل آفریدی چلاتے ہیں میرا حصہ دو، میرا پیسہ دو، وفاق مجھے پیسے نہیں دے رہا، تو جو پیسے آپ کے پاس تھے آپ نے انہیں خرچ کیوں نہیں کیا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ حکومت بہت ہی نالائق ہوتی ہے جس کے پاس بجٹ موجود ہو اور وہ عوامی ترقیاتی منصوبوں پر اس بجٹ کو خرچ نہ کر سکے۔ یہ صرف اور صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ پیسہ خرچ نہیں کیا، اور زبانی کلامی کہتے رہے کہ ہمیں بہت سارا پیسہ دیں۔ میں اس کی ساری تفصیلات نکالتا ہوں، ابھی مجھے کیونکہ اس پہ کنفرم اطلاع نہیں ہے، میں نے 2-3 ٹویٹس پڑھے جس میں مجھے انفارمیشن ملی، ایک آدھا بندہ مجھے بہت اتھینٹک لگا اس لیے میں نے یہ کمنٹ کیے ہیں، لیکن نیکسٹ ویلاگ میں اس کی ساری چیزیں نکال کے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا کیا اور کیا کیا۔ اب ذرا آ جائیں ناظرین، جنگ بندی والا معاملہ جو ایران والا ہے اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ موڑ آ گیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ دھمکی لگا دی ایران نے کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر مکمل جنگ ہوگی، اگر آپ کسی ایک جگہ پہ لڑائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی کی ہر طرف خلاف ورزی۔ اور پھر ایران نے یہ بھی دھمکی لگائی کہ اگر لبنان کے اندر قتل عام کو نہ روکا گیا تو ہم آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ بند کر دیں گے باب مندب کو بھی، تو پورے علاقے کی تجارت رک جاتی ہے اس سے۔ لہذا ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ ایکشن لیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں اعلان کیا کہ کیونکہ ایران کو اس پہ بڑے تحفظات تھے تو میری نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے جس میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ بیروت لبنان پر کوئی حملہ نہ کریں۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا ہے اور ان کا شکریہ۔ اس طرح اسرائیل ان پر فائرنگ روکنے پر اسرائیل نے اتفاق کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں سلسلہ کب تک چلتا ہے، امید ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ جنگ بندی کروا دی، لیکن ایکسیس میڈیا جو ہے اس نے ایک دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ڈانٹا ہے۔ امریکی میڈیا نے کہا کہ آج صبح دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران ٹرمپ نے لبنان میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں اور ایران کے ساتھ امن مذاکرات کو نقصان پہنچانے کے خطرے پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر شدید غصہ نکالا۔ دو امریکی حکام اس گفتگو سے باخبر تھے، اور ایک تیسرے ذریعے نے یہ بتایا میڈیا کو کہ ایک موقع پر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل کہا اور ان پر ناشکر گزاری کا الزام بھی لگایا۔ نیتن یاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ایک امریکی عہدیدار نے میڈیا کو یہ بتایا کہ ٹرمپ نے کہا تم بالکل پاگل ہو چکے ہو، اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری جان بچا رہا ہوں، اب ہر کوئی تم سے نفرت کرتا ہے، اس سب کی وجہ سے اب ہر کوئی اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ جبکہ اس گفتگو سے باخبر ایک دوسرے ذریعے نے بتایا کہ ٹرمپ شدید طیش میں تھے اور انہوں نے ایک موقع پر نیتن یاہو پر چلاتے ہوئے کہا کہ تم آخر کر کیا رہے ہو،
یہ ہے ناظرین اندر کی خبر جو امریکن میڈیا سے آئی ہے. اس کے ساتھ ایک خبر اور بھی ہے. نیتن یاہو نے بعد میں اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ کہا کہ جناب اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم حملہ واپس کریں گے, اور یہ ہم نے بتا دیا امریکہ کو کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جبکہ اسرائیلی جو وزراء ہیں وہ اب نیتن یاہو پہ گرم ہو رہے ہیں. اسرائیل کے وزیر خزانہ نے نیتن یاہو کو کہا کہ جناب یا تو ہم ہیں یا وہ ہیں, کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے, اور فلسطینی ریاست کے تصور کو ہم ختم کر دیں گے, دفن کر دیں گے. کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی, کوئی حدود نہیں ہوگی, سارا ہمارے قبضے میں رہے گا. تو اسرائیلی وزیر برائے نیشنل سیکورٹی اس نے جو کہا, اس نے کہا جی کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے کہا تھا کہ ایک مضبوط وزیر اعظم امریکی صدر کو بتاتا ہے جب ممکن ہو ہاں اور جب ضروری ہو تو نہ, یعنی ہم امریکہ کو ہاں بھی کر سکتے ہیں نہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا یہ ہمارا وقت ہے کہ ہم اپنے دوست صدر ٹرمپ کو نہ بولیں. اب وقت ہے وہ کرنے کا جو حزب اللہ پر حملے کرنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے. ہمارے جنگجو, یعنی انہوں نے جنگ بندی کے خلاف ووٹ دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ بولنا چاہیے, اور یہی پریشر تھا نیتن یاہو پہ. اور وہی ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر غصہ نکالا نیتن یاہو کے اوپر. ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوئی ناظرین اسرائیل میں, یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریب ہوئی, اور یہ اپنی نوعیت کی عجیب و غریب قسم کی تقریب تھی. اور یہ زیادہ تر عیسائی وفود بلائے گئے, مختلف ممالک سے ان لوگوں کا تعلق تھا, اور ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ یہاں پہ آگے کھڑے ہو کر اپنے اپنے دل کی بات کریں. یہ لوگ آتے تھے, آنکھیں بند کرتے تھے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے تھے. یہی اپنے مذہب کے مطابق وہ سارا کرتے تھے. میں آپ کو چند لوگوں کی بات, ایک جرمن شہری ہے, وہ آیا, اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا اے مالک مہربانی فرما ہمیں ان تمام کاموں کے لیے معاف کر دے جو ہم نے کیے اور جن سے اسرائیل کی حمایت نہیں ہوئی. یہ اسرائیل نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ پروگرام کروا دیا. پھر ایک کوریا کی خاتون آئی اسرائیل میں, اسی ندامت کی تقریب میں جو کوریا سے خاتون آئی تھی, اس نے کہا کہ اے باپ کوریا کی قوم کو معاف کر دے جس نے اسرائیل کے خلاف بات کی ہے یا اس کی مخالفت کی ہے. پھر ایک برطانوی وفد آیا, اس کے ساتھ ایک صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا کہ اے باپ چرچ کو